وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ ایک مدت طویلہ نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی طرف، معرفت کی طرف اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا اور یقین نہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی بات سچ ہے۔ حالت غیر تھی نوح علیہ السلام کی، حضرت 950 سال ایک معمولی عرصہ نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، خوب مارا کیا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو بغیر کسی غرض کے۔ نوح علیہ السلام کو جو پیغام تھا وہ کسی غرض سے تھوڑی تھا، پیچھے کل بات آ چکی ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، میرے تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ روایات میں آتا ہے خوب مار پڑتی تھی، پتھر پڑتے تھے، اور ہر پتھر کے جواب میں اپنی قوم کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ مغفرہم، اللہ ان کی بخشش فرما دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ تو یہ حوصلہ صرف نبی کا ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور آدمی کا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کا اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ صبر کر لے گا، 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ کر لے گا، 4تھی مرتبہ غصے کا اظہار کرے گا، اور جو پیچھے 3 دفعہ غصہ دبایا تھا اس کی قضا بھی کرے گا، اتنا کرے گا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ اپنے اندر وہ خاصیتیں پیدا کی ہوتی ہیں، وہ تحمل اور وہ شفقت ہوتی ہے امت کے لیے کہ کسی صورت میں بھی بددعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خیر، نوبت جب یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ دیکھو بہت کچھ ہو چکا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ، اب وہ کچھ لے آئیے، جس عذاب کی بات کر رہے ہو، آج 950 سالوں سے ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ عذاب آ گیا، دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ مذاق سمجھتے تھے کیونکہ حق پہ سمجھتے ہی نہیں تھے، جھوٹ سمجھتے تھے نبی کو، تو اس عذاب کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آخر نبی جب مجبور ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو ایک انس ایسا نکلتا ہے جس پر نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب زمین پر پھر کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑنا، خالی 1-2 کا معاملہ نہیں کرنا، سب کو پکڑ، تاکہ معلوم ہو تیری طاقت کیا ہے، توحید کا انکار اور رسالت کے انکار کا بدلہ دنیا میں کیا ملتا ہے۔ جب نبی کی میرے بھائیوں بد دعا ہوتی ہے تو اب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے، پھر معاملہ ختم، نبی کا کہہ دیا جتنا کہنا تھا، سمجھا دیا جتنا، اب نبی کی کوئی بات ان کو فائدہ نہ دیتی، اب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اسی بات کو کہ نبی نے جب بد دعا کی اور بد دعا کے بعد ابھی نبی کی کوئی بات فائدہ مند نہ ہوگی، اس کو اللہ نے یہاں سے ابتدا کی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اللہ فرماتے حکم دیا گیا نوح کو، وہی بھیجی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب کے بعد تیری قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لائے گا، بس جو لا چکے سو لا چکے، اب کے بعد کوئی نہ لائے گا۔ ہاں، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لہٰذا اب یہ جو تیرے ساتھ معاملہ کریں گے اس سے تو پریشان نہ ہونا اور غمگین نہ ہونا،
میرے بھائیو، غمگینگی اور پریشانی وہاں ہوتی ہے جہاں سے فلاح اور اصلاح کی امید ہو، مجھے آپ سے خیرخواہی کی امید ہے۔ اب یہاں سے جب معاملہ الٹا ملتا ہے پھر تب غم آتا ہے۔ ایک ہے ہی کٹر دشمن ہے، اس کے ساتھ کیا غم کی امید کریں؟ اس نے تو دینا ہی نقصان ہے، اس سے خیر کی تو امید ہی نہیں ہے، اس لیے فرما دیا اب ان کو اپنا دشمن سمجھ لے، اب خیر خواہ نہ سمجھنا، اب یہ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہو۔ اور جو تو نے بدعا کی ہے کہ کفار میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، تو تیاری شروع کرو پھر اس کی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری روبرو، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے۔ روایات میں آتا ہے کشتی کا نام بھی نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے، کشتی کس کو کہتے ہیں کشتی کا نام بھی نہیں جانتے تھے، بنانا تو دور، نہ بنانی آتی تھی نہ کشتی کی حیت جانتے تھے، کہتے کسے ہیں، کیسی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے تعلیم دی کشتی کی کہ یوں کشتی بنانی ہے، اور پھر سارا سامان جبرائیل علیہ السلام نے مہیا کر کے دیا لکڑی کا، اور پھر کشتی بنی۔ 500 گز لمبی کشتی تھی۔ کتنے گز؟ 500 گز۔ ایک شرعی گز متوسط آدمی کا 1 ذراع کے برابر ہوتا ہے، ہاتھ، یعنی یوں سمجھو 500 ہاتھ لمبی کشتی تھی۔ 50 گز چوڑی تھی، 50 گز، 30 گز اونچی تھی، 3 منزلہ کشتی تھی، ایک نہیں تھی، 3 منزلیں تھیں۔ روشن دان مروجہ طریقے کے اوپر روشن دان تھے، اس طرح ہمارے گھروں کی کھڑکیوں کے روشن دان ہوتے ہیں، ایسے اس کے روشن دان ہوتے ہیں۔ تیاری شروع ہوئی، فرمایا ہم تو جانتے نہیں ہیں کشتی بنانا، ہم تو نام بھی نہیں سنا، کا پریشان نہ ہو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے روبرو کشتی بناؤ، ہم بنوائیں گے، تم سے کام شروع کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب مجھے مت پکارنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی اب کیونکہ نبی شفیق ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو پھر کہیں ہمدردی آ جائے، اب ہمدردی کا مادہ نکالو اپنے اندر سے، اب ڈٹ جاؤ اس بات پر جو دعا کی ہے کہ اللہ کفار میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، اب ڈٹ جاؤ، اب ہمدردی کا مادہ نکال دو، اب مجھے نہ پکارنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، میں بتائے دیتا ہوں یہ سب نے غرق ہونا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ رب کہہ رہا ہے، میں بتائے دیتا ہوں یہ سب کے سب جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بدستور اپنی کشتی کے بناوٹ میں اور اس کے تصنیع کے اندر لگے ہوئے تھے۔ حضرت جب کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی ان کی قوم میں سے کوئی سردار آتا اور نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا، سخروا منہ، مسخرہ کرتا، ہنستا نوح علیہ السلام پر کہ یہ کیا احمق پونا ہے، یہ کیا چیز ہے، کہ یہ کشتی ہے، ہوگا کیا، کہ عنقریب اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سب کی سب غرق ہو جاؤ گے۔ ہنستے تھے۔ قدرتی بات، اللہ کی شان دیکھیے، اس زمانے میں قحط اتنا تھا کہ لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا تھا پانی، اور یہاں کیا بنائی جا رہی ہے، بالکل نقشے کے برعکس کام کروایا جا رہا ہے، کشتی بنوائی جا رہی ہے کہ طوفان آئے گا۔ ہنستے تھے، پاگل۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، تم ہم پر ہنستے ہو، ہنسو، خوب ہنسو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی ہنسیں گے تم پر جیسا کہ تم ہنس رہے ہو، تھوڑا صبر کرو۔ یہ چیز نبی میں نہیں ہوتی بھائیو، نبی کسی کی شماتت الاعداء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء، یہ اللہ دشمن کے پر ہنسنے سے میں پناہ مانگتا ہوں، دشمن کی مصیبت پر میں ہنسوں، دشمن مصیبت، دشمن پیار محبت والا بندہ نہیں، دشمن پریشانی کی حالت میں ہے اور میں ہنسوں، اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب یہ ہے تمہیں اس ہنسنے کا بدلہ مل جائے گا، ہم جو ہنسیں گے نبی نہیں ہنسے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے ہم پر کیا، یعنی مسخرہ کیا، تمسخر کی، ہنسے، اس ہنسے کا بدلہ عنقریب تمہیں مل جائے گا طوفان کی شکل کے اندر۔ فسوف تعلمون، پھر تم عنقریب جان جاؤ گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس شخص کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ، اور کس شخص پر اترتا ہے، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ صبر کرو۔ نشانی کیا ہے جی؟ کشتی تیار ہوئی ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا تنور، جس کو ہم لوگ تندور بولتے ہیں،
جب یہاں سے پانی ابلنے لگ جائے تو سمجھ جائیے اس کشتی پہ سوار ہو جاتا. تو آگ کے اندر سے پانی جب نکلے، اللہ نقشوں کے محتاج ہے. بعض احباب کا کہنا ہے مقام تندور کسی جگہ کا نام ہے، تندور نہیں ہے. پہلے تندور کو سمجھیے. تندور کہتے ہیں سطح زمین کو. کس کو کہتے ہیں؟ زمین کی سطح کو، جو اوپر ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، اسے تندور کہتے ہیں عربی میں. ایک تندور کا معنی یہ بھی ہے جس کو آپ لوگ اردو میں تندور بولتے ہو، جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس کو بھی عربی میں بھی تندور بولتے ہیں. 2 تندور. تیسرا تندور بھی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، کوفہ کی مسجد کے بالکل سامنے. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں احباب فرماتے ہیں یہاں تندور سے یہی تندور مراد ہے جو کہ کوفہ میں تھا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کوفہ کے اندر موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ اور کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ کشتی بنائی گئی ہے. اور یہ تندور بائیں طرف کوفہ کی مسجد کے بالکل سامنے یہ تھا. کہ نوح جب اس تندور سے کیا نام ہے وہ شروع ہو جائے، پانی نکلنا، تو اپنے ساتھیوں کو سوار کر لیو، اب عذاب آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ بعضوں نے فرمایا شام میں ایک مقام تندور جہاں آدم علیہ السلام کا پڑاؤ رہا ہے وہ مراد ہے کہ جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اب عذاب آ گیا ہے. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. پانی تو ہر جگہ سے آیا تھا، خالی ایک تندور سے نہیں آیا تھا، اوپر سے بھی آیا تھا، نیچے سے بھی آیا تھا. تو سب باتیں ٹھیک ہیں. کہا جی نشانی کیا ہے؟ کہ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے، وفارن تنور، اور یہ تندور ابلنے لگ جائے، پانی سے پھوٹ پڑے پانی. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر جنس کے 2 جوڑے، نر اور مادہ، یہ 2 جوڑے ہو گئے، کشتی میں سوار کر لیو. صرف وہ جن کی تخلیق نر اور مادہ کے ملنے سے ہوتی ہے، جن کی تخلیق بکرا بکری کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو آگے بچہ. حشرات الارض ملاپ نہیں کرتے، وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ نہیں لینے، وہ نہیں اٹھانے. اور وہ نہیں اٹھانے جو واشی ہیں، پالتو جانور اٹھانے، گدھا، گھوڑا، بیل، اونٹ اور بکری، دمبا، مرغی، اس طرح کے جانور اٹھانے. باقی نہیں اٹھانے جو تمہارے ضروریات کا کام آئے گا. ہر ایک کا جوڑا جوڑا، نر مادہ دونوں اٹھاؤ. حشرات الارض ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو. وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، انہوں نے بھی نہیں مرنا، وہ بھی پانی میں رہیں گے، پانی آئے گا. وہ اہلک، اور اپنے ماننے والوں کو جو آپ کی اہل ہے. ہاں خیال کریو، الا من سبق علیہ القول، جس پر اللہ کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ نہیں آئے گا کشتی کے اندر. وجہ 4 بیٹے تھے حضرت جی کے، حام، سام، یافس اور کنان، اور ان کی بیویاں بھی تھیں. کنان غیر مسلم تھا، تینوں کے تینوں مسلمان تھے، اپنے ابا پر ایمان لائے ہوئے تھے. حام بھی، سام بھی، یافس بھی، ہم سب کے سب سام کی اولاد ہیں، جتنے کے جتنے بڑے صغیر والے. یہ تینوں بیٹے پھر پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں چلے گئے، وہیں سے ان کی نسلیں نکلی تھیں. افریقہ والے حام سے ہیں، سارا عرب امارات جتنا بھی ہے، اور اس سے پیچھے یورپ، یہ سب کا سب یافس کی اولاد ہے. خیر ہم نے کہا سوار ہو جائیے آپ اور آپ کے ساتھ ہر نر اور مادے کے 2 جوڑے، ہر جنس کے، اور آپ کی اولاد. ہاں جس پر اللہ کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ نہیں آئے گا. ومن آمنا، جو آپ پر ایمان لایا وہ بھی. بتائے دیتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، بہت چھوٹی سی جماعت تھی نوح علیہ السلام کی. 950 سال محنت کرنے کے بعد مستند روایت کے مطابق 80 آدمی تھے. 950 سال محنت کی، 9 صدیاں پوری، 50 آدمی. ایک صدی میں ایک بھی نہیں بنا. ایک صدی میں ایک بھی بنتا نا تو 950 سال ہو جاتے، 950 بندہ ہو جاتا. ایک بھی نہیں بنا، آدھا بھی نہیں بنا. اس سے حساب لگاؤ ظالم کیسی ہٹ درم اور ضدی قوم ہوئے گی، اس سے حساب لگاؤ. سوار ہونے کا وقت آیا. وقال اركبوا فيها، سوار ہوئیے کشتی کے اندر. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام، یہ دعا دی ہے سفر کی، کشتی پہ سوار ہونے لگے ہو. اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ ہی اس کشتی کو چلاتا ہے، اللہ ہی اس کشتی کو روکتا ہے. اللہ اس کشتی کو چلائے گا. تمام سواریاں خالی کشتی ہیں، یہاں اللہ سوار ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں. خواہ کشتی ہو خواہ کوئی ہو، جو سواری ہے میرے محترم ساتھیو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے.
نہ ہی روکنا نہ ہی چلنا۔ پہلے زمانوں کے اندر جاندار سواری ہوتی تھی، ابھی بے جان ہے، پیتل سے، ایلومینیم سے، تانبے سے، پلاسٹک سے بنی ہوئی مشین ہے، اور وہ تھی تو حیوان لیکن وہ بھی اختیار میں، اللہ ہی روکے اللہ ہی چلائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ انہوں نے نقشے پورے بنائے ہوتے ہیں منزل تک پہنچنے کے، اللہ نہیں پہنچانے دیتا۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں تو بازار ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ ختم، لیکن پھر بھی بچا لیتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو مومن کا سفر ایک، کافر کا سفر ایک، دونوں الگ الگ سفر ہیں۔ کافر کو اطمینان ہوتا ہے سفر میں، مومن کو اطمینان نہیں ہوتا سفر میں، مومن ڈرتا ہے سفر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سفر، راحت میں نہیں ہوتا آدمی، پریشان رہتا ہے، خوب پریشان رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوئیے، یہ بہت بڑا کام ہونے لگا ہے۔ اس کشتی کا رکنا بھی اللہ کے نام سے ہوگا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک کہہ دو کہ میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ لو جی کشتی چلی، کوفہ کے مقام سے کشتی چلی، وہی تجری، اور یہ چلی، بہم، ان لوگوں کو لے کر، یہ 80 آدمی اور یہ جانوروں کی شکلیں کچھ، فی موجن، موجوں کے اوپر۔ موجیں کیسی تھی؟ کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جو اس زمانے کی سب سے اونچی چوٹی ہوگی اس سے 40 گز اوپر پانی تھا، زمین سے جو اگلا ہے، اوپر سے نہیں آیا، اوپر والا الگ ہے، جو زمین سے پانی آیا تو اس زمانے کی جو سب سے اونچی چوٹی ہوگی، اس دور کی کون سی ہے بولو؟ ہاں، اس سے 40 گز اوپر، ایک روایت میں 12 آتا ہے، 12 گز اوپر اتنا پانی آیا، کچھ بچے گا؟ سب سے بری موت پانی کی موت ہے۔ ایک روایت نے پڑھا شہید جب مرتا ہے سب کچھ اللہ اس کا معاف فرما دیتے ہیں مگر قرض نہیں معاف کرتے، قرض باقی رہتا ہے، وہاں لٹکے گا، قرض کے معاملے میں معاملہ لٹکے گا، سارے اعمال کا جواب ملے گا، بدلہ ملے گا، تب تک قرض ادا نہیں ہوتا۔ نہ لیا کرو، اور دین کے لیے لینا سنت ہے، دین کے لیے لینا سنت ہے، اللہ کے رسول اسلام نے لیا۔ حتی الامکان کوشش کی جائے قرض والی ترتیب نہ بنایا جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا معلوم نہیں ہے۔ پھر قرآن پر عمل کیا کرو، وہ کیا ہے؟ فوراً لکھائی پڑھائی کرو، لکھو، محفوظ کرو، اپنی آمدنی محفوظ کرو، کل مرو گے پیچھے والوں کو سکون ملے گا، ورنہ پریشان رہیں گے وہ۔ خیر جی، اور پانی کی ایسی موت ہے کہ پانی کے مرنے والے پر اللہ قرض میں معاف فرما دیتے ہیں، اپنی طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ کوئی ایسا آدمی جو پانی میں ڈوب کے مر گیا، اللہ اس کا قرض بھی خود عطا فرمائیں گے، ایک روایت میں یہ بھی ملا ہے۔ خیر، سخت موت تھی جی، حد سے زیادہ، زمین بھی بول پڑا، آسمان بھی بول پڑا، دونوں مل کے بول پڑے، شمال و جنوب، مشرق مغرب کے کناروں سے پانی آیا۔ وَنَادَى نُوحٌ، جب کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی، نوح علیہ السلام نے پکارا نبنہ، اپنے بیٹے کو جو کنان رہ گیا تھا۔ اب یہ پکارنا 2 وجہ سے تھا، یا تو اس کے کفر کا معلوم نہیں تھا نوح علیہ السلام کو، یہ منافق طبیعت ہوگا، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، منافق طبیعت، اپنے آپ کا اسلام ظاہر کیا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو اسلام والی نہیں ہے کیونکہ وہ کشتی پہ نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کنان بھی اسی طبیعت کا ہو کہ ابا کے سامنے اسلام ظاہر کرے اور پیچھے سے کافر ہو، یا ابا نے اس لیے پکارا کہ توبہ کر کر کشتی پہ چڑھ گیا، یعنی مسلمان ہو اور جلدی سے کشتی پہ آ جا، کفر کی حالت میں نہیں بلا رہے کہ کافر ہو کر کشتی میں آ جا، توبہ کر کے کشتی پہ آ جا، یہ پہلے سے کیا نام ہے، شاید تو مسلمان ہے تب کچھ، یہ مراد ہے۔ کھانا فی معزل، جو ایک کنارے کے اندر تھا، چھپا ہوا تھا، ابتدا تھی پانی کی، ابھی تک وہ شور نہیں آیا تھا جس کی بنیاد پر ڈر ہوتا کہ بھائی غرق ہو جائیں گے، ابھی تو ابتدا ہے، بچ جائیں گے کسی اونچی چوٹی پہ جا کے۔ یا بنیا ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کفار کے ساتھ مت ہو کافر، ہمارے ساتھ آ جا۔ قال، بیٹے کنان نے کہا، سآوی الی جبل، ان قریب کسی پہاڑ کی آڑ لے لوں گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ تسلی سے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر فرمائے گا، آپ جائیں۔ یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا پانی سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، سادہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچائے گا، پاگل نہیں بن، الا من رحم،
ہاں جس پر اللہ آج رحم فرمائیں گے وہی بچے، ورنہ نہیں۔ بس یہی باپ بیٹے میں باتیں ہو ہی رہی تھی، وحال بینہما الموج، ایک موج دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئی، ختم۔ وکان من المغرقین، اور وہ غرق لوگوں میں شمار ہو گیا، غرق ہو گیا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، ابھی گئی نہیں تھی کشتی۔ حضرت 6 ماہ کشتی چلی، کتنے ماہ؟ 10 رجب کو کشتی چلی تھی کوفہ سے، کتنے رجب کو؟ 10 رجب۔ 10 محرم عاشورہ کے دن جوتی مقام کے اوپر کشتی ٹھہری، 6 مہینے چلتے رہے، درمیان میں بیت اللہ بھی آیا، اللہ کا گھر، اور اللہ نے اپنے گھر کو اٹھا لیا تھا اوپر، حفاظت کر لی تھی۔ اس کشتی نے 7 طواف کیے اس کے سمیت ان لوگوں کے جو بیٹھے ہوئے سوار تھے، اور یہاں سے بیت اللہ کی سیر کرتے 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 جوتی مقام پر جا کے رک گئی۔ کہاں؟ جودی مقام۔ یہ کہاں ہے جی؟ عراق کا مشہور شہر موصل، موصل کی شمال کی طرف جزیرۃ العمر ہے، ارمانیہ کی سرحد ملتی ہے، اس کے ساتھ براہ راست وہ لمبا چوڑا ایک صحرائی سلسلہ ہے، ان صحرائی سلسلے میں سے ایک سلسلے کا نام جودی ہے، وہاں جا کے کشتی ٹھہری۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ عراق کا شہر موصل، موصل کی شمال کی جانب میں جزیرۃ العمر ایک پہاڑ ہے، اس کے ساتھ ارمانیہ کی ایک سرحد ملتی ہے، اس سرحد کے ساتھ ہی ساتھ ریگستانی سلسلہ ہے، اس لمبے چوڑے ریگستانی سلسلے میں سے ایک سلسلہ جودی ہے، یہاں جا کے ٹھہری کشتی۔ 10 محرم کو ٹھہری، 10 رجب کو چلی تھی، پورے 6 ماہ ہو گئے۔ حضرت نے اترتے ساتھ شکرانے کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا۔ تو یہ عاشورہ کا دن اس دور سے چلا آ رہا ہے محترم، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، جب مقام بن گئی، اب اپنی امت کو تقسیم کیا، پھر جاؤ۔ اب نوح علیہ السلام آدم ثانی پکارے جاتے، سب کچھ ختم، پوری دنیا لپیٹ میں آ گئی بھائی، کچھ بھی نہیں رہ گیا، صرف بیت اللہ باقی ہے جس کو اللہ نے پانی کے اوپر حفاظت فرمایا ہوا ہے، یہ 80 آدمی ہیں، ان کی کشتی ہے، اور جو بیر بکری ہیں، بس ختم، چھٹی، دنیا میں کچھ موجود نہیں ہے، سب کا سب نیا بنا ہے نوح علیہ السلام کی بات، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہودی نے کہا تھا بتلا وہ کیا چیز ہے جو نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، لیکن ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتی ہے؟ کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ عذاب طے ہو چکا، سب کے سب کافر مر گئے۔ وکیل کہا گیا، حکم ملا اب ان دوبارہ چیزوں کو، یا عرض، اے زمین، یا عرض ابلعی ماءکی، پی جا اپنے پانی کو، زمین سے اگا تھا، وہ ابلا تھا، اب اپنے پانی کو پی جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، رک جا، بس۔ تو جتنا آسمانوں سے پانی آیا وہ بھی زمین پہ گرا، اب آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا اور زمین نے سارا پانی چوس لیا، تو دوبارہ انہیں انسانوں کے فائدے مند ہوا، یہی سمندر میں گیا، دریاؤں میں گیا، یہاں کا پانی ہوا۔ وَغِيظَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کام پورا ہو گیا، جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی ٹھہر گئی جودی مقام کے اوپر۔ بتایا کہاں ہے یہ جودی مقام؟ اس کشتی کے آج بھی ٹکڑے محفوظ ہیں، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چھوٹے، لوگ تبرک کے طور پہ استعمال کرتے، عراق کے اندر ہے یہ ٹکڑے، آج بھی موجود ہیں۔ وکیل، اور کہا گیا بعدًا للقوم الظالمین، بہت دوری ہو گئی ظالموں کے قوم کے لیے، ظالم قوم بہت دور چلے گئے۔ تو کلام کا میرے بھائیو لب لباب یہ نکلتا ہے پورے رکوع کے اندر، انسان اپنے نفع نقصان کو غائب ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا۔ کل غائب ہے میرے لیے، کل آپ کے لیے بھی غائب ہے، نہ آپ اپنا نفع سمجھ سکتے ہو، نہ آپ اپنا نقصان سمجھ سکتے ہو، کیوں؟ غائب ہے۔ انسان مشاہدہ کو جانتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں کے نفع کی چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب وہ ہیٹر جل رہا ہے، میرے کو معلوم ہے کہاں تک بیٹھوں تو نفع دے گا، اور کتنا آگے چلا جاؤں تو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا، تپش آئے گی، جلانا شروع کر دے گا، کیونکہ نظر آ رہا ہے۔ نابینا آدمی کے لیے ہیٹر بھی غائب ہے، کیوں؟ بولو نا، سامنے کنواں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس ترتیب سے چلوں تو پار ہو جاؤں گا، اور اس ترتیب سے کیا تو گر جاؤں گا۔ نبینے کے لیے وہ کنواں بھی غائب ہے، وجہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میرے محترم ساتھیوں، کل ہم سب کے لیے غائب ہے،
کل ہمیں پتہ نہیں کہ کل عذاب والی ترتیب میرے ساتھ ہونے لگی ہے یا راحت والی ترتیب میرے ساتھ ہونے لگی ہے. تو حکم کیا دیا گیا؟ حکم یہ دیا گیا کہ جس ذات کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہیں تجھے نفع اور نقصان سے بچانے کے لیے، نبینا محتاج ہے بینا کے، کسی عقل والے کے ہاتھ میں انگلی دے دے روڈ بھی پار کروا دے گا سکون سے اور کنویں سے بھی بچوا لے گا. شرط یہ کہ کامل اعتماد ہو اس پر، یہ بہت بنیادی شرط ہے. اسی نبینا نے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، تو اندھا تھا، جانتا تو نہیں ہے، تو اس پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھو، اپنے خیر خواہ سمجھو اللہ کو. اللہ ہمارے دشمن ہے تو پھر اتنا اللہ رب العزت سے دوری کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈر کس وجہ سے ہے؟ میرے محترم ساتھیو، اللہ ہم سب کی خیر خواہ ہیں. اللہ ہم سب میں سے کسی ایک کا بھی برا نہیں سوچتے. کس کو کیا ساتھ کیا کر لیے جائے؟ برا سوچتے نا تو جنتی نہ بناتے، سب کو جہنم کے اندر ڈال دیتے. اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. نبیوں کا بھیجنا، اس اتنی بڑی قرآن کو اتارنا اور جنت کا بنانا اور اپنی رحمت کا پیدا کرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی خیر خواہی کی دلیلیں ہیں کہ اللہ ہم سب کے کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں. تو جس طرح نبینے کو بینا کی ضرورت ہے میرے بھائی، اس طرح مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے کہ اپنا آپ سپرد کر دیا جائے اللہ کے سامنے، جو میرے خیر کو بھی جانتا ہے، میرے نفع کو بھی جانتا ہے. جس طرح بینا آدمی کنویں کو بھی جانتا ہے، ہیٹر کو بھی جانتا ہے. پھر اعتماد جب ہو جائے گا کہ میں نے اپنا آپ کس پہ سپرد کیا ہوا ہے؟ اللہ کے، اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. امت کی ہاں یہ نہیں تھا نوح علیہ السلام کی، کل پر یقین نہیں تھا. اور ہمیں تو مسلمان ہونے کے ناطے کل پر یقین ہے کہ کل کچھ ہوئے گا. اگر اس کی اتباع نہیں کی تو کل معاملہ برا ہوئے گا، اور اگر اتباع کر لی تو کل معاملہ بہت اچھا ہوئے گا. تو ضرورت اس عمل کی ہے میرے محترم ساتھیوں، اپنا آپ نبی کے کہنے پر اپنے رب کے سپرد کر دیا جائے. اب ان کی منشا کے مطابق اٹھائے تو اٹھ جائیں گے، بٹھائے تو بیٹھ جائیں گے، کھلائے تو کھائیں گے، سلائے تو سلائیں گے. جب کام کرنے کو بولے گا تو کام کریں گے. ہر ضرورت کی چیز کو اس ترتیب پہ پورا کریں گے جس ترتیب پر شریعت نے حکم دیا ہے. اسلام نے ضروریات کو پورا کرنے کا کہا ہے، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ان ضروریات کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرو، کبھی بھی نہیں یہ کہا. اسلام نے کمانے کو کہا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن شریعت کے ترتیب پر کمانے کو کہا ہے، اس چیز کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ زندگی یہ رکوع کل ختم کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کے بیٹھو.